حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. معزز علماء کرام اور میرے محترم بزرگ اور میرے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور عزیز طالبات بھی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان طالبات کو درس نظامی کی تکمیل کی سعادت عطا فرمائی ہے، اور ہم سب کے لیے بھی یہ سعادت کی بات ہے کہ ان کے آخری درس میں ہم سب شریک ہیں. بخاری شریف کی آخری حدیث کا جو درس ہوتا ہے، اور اس درس کے لیے جو مجلس اور محفل منعقد کی جاتی ہے، علماء کا، محدثین کا تجربہ یہ ہے کہ یہ محفل اور یہ مجلس بہت ہی بابرکت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور بخاری شریف کے ختم پر دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. تو یہ ایک ہمارے لیے بڑا سعادت کا موقع ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں شرکت کا موقع عطا فرما دیا، اس لیے اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے. جن حضرات نے اس مجلس کا انعقاد کیا ہے، تو سچی بات یہ ہے کہ وہ ہم سب کی طرف سے شکریہ کے مستحق ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں اس سبق کے بالکل آخر میں شریک کر دیا ہے. اصل محنت تو ان اساتذہ کی ہے، اصل محنت تو ان طالبات کی ہے کہ جنہوں نے ایک لمبا عرصہ اپنی زندگی علم دین کے حاصل کرنے میں صرف کی. اساتذہ نے پڑھایا ہے اور بچیوں نے تعلیم حاصل کی ہے. لیکن ایک حدیث پاک ہے کہ انما الاعمال بالخواتین، کہ عملوں کا جو دار و مدار ہے وہ خاتمے پر ہوتا ہے. یعنی جب کوئی عمل ختم ہو رہا ہوتا ہے، اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہوتا ہے، تو اس کی ایک خاص اہمیت ہوتی ہے. میں ایک مثال عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے. دیکھیں، اگر مسجد میں ہم آئے، وضو کر کے آئے نماز ادا کرنے کے لیے، تو ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم شروع سے نماز میں شریک ہوں، تکبیر تحریمہ سے نماز میں شامل ہوں. یہ تو بہت اچھی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے. لیکن اگر ہم بعد میں آئے، جماعت کھڑی ہو چکی ہے، ایک رکعت نکل گئی ہے، دوسری نکل گئی ہے، یا تیسری نکل گئی ہے، چوتھی بھی نکل گئی ہے، لیکن چوتھی رکعت کا ابھی سجدہ جو ہے وہ چل رہا ہے، یا امام صاحب تحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس حالت میں ہم آ کے نماز میں امام کے ساتھ شامل ہو گئے، شریک ہو گئے. تو مسئلہ یہ لکھا ہے کہ جب نماز کے بالکل آخر میں بھی آ کے جماعت میں شامل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ جماعت کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. جماعت کی فضیلت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. یہ کیوں ہے بھلا؟ یہی صحیح ہے کہ جو اختتام تھا نا، جو خاتمہ تھا، اس میں شامل ہو گئے. تو خاتمے میں شامل ہو جانے سے اللہ تعالیٰ وہ فضیلت عطا فرما دیتے ہیں. تو یہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاتمے میں شامل ہونے کا موقع عطا فرما دیا. بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، اور اس میں ہم شریک ہو رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی علم کے انوارات اور علم کی برکات عطا فرما دیں گے. اللہ کی رحمت کے ہم امیدوار ہیں. حدیث کی عبارت میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو آخری باب قائم فرمایا ہے، تو اس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے، اہل علم جانتے ہیں، علماء کرام جانتے ہیں
کہ وہ جب کوئی باب قائم کرتے ہیں تو بسا اوقات وہ اس میں قرآن پاک کی کوئی آیت بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایسا ہی کیا ہے، باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے۔ قیامت کے دن انصاف کے ترازو ہم قائم کریں گے، یعنی اعمال کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، اور وہ جو وزن ہوگا وہ انصاف کے ساتھ ہوگا، عدل کے ساتھ ہوگا، کسی پر ذرہ برابر بھی کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کسی کی کوئی حق تلفی نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ انسانوں کے اعمال کو بھی تولا جائے گا اور انسانوں کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں کو بھی تولا جائے گا۔ ہماری زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں، ہم جو کچھ بولتے ہیں صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک، ان تمام باتوں کو بھی تولا جائے گا، اور اسی طریقے سے جو ہم عمل کرتے ہیں، جو بھی کام ہم کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے عمل قیامت کے دن تولے جائیں گے، ان کا وزن ہوگا۔ دیکھیے یہاں پہ قرآن حکیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، وزن ہوگا۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات سامنے آ رہی ہے، اعمال کو تولا جائے گا۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ بھی یہی بات فرما رہے ہیں کہ اعمال کو بھی تولا جائے گا، اقوال کو یعنی زبان سے نکلی ہوئی باتوں کو بھی تولا جائے گا۔ اس میں ایک بہت بڑا ہمیں سبق دیا جا رہا ہے اس آیت مبارکہ میں بھی، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے جو بات آگے ارشاد فرمائی ہے اس میں بھی۔ وہ سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں فکر ہونی چاہیے اس بات کی کہ ہمارے جو بھی کام ہیں، جو اچھے کام کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما رہے ہیں، ہمارے جتنے بھی عمل ہیں وہ وزنی ہونے چاہیے، ہماری جو باتیں ہیں وہ وزنی ہونی چاہیے۔ قیامت کے دن جن ترازوؤں سے ان کو تولا جائے گا، اگر ان میں وزن زیادہ ہوگا تو پلڑا جھک جائے گا، اور اگر وزن نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ پھر معاملہ خطرناک ہے، پھر تو ہم خطرے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یا احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں یہ نہیں فرمایا کہ قیامت کے دن یہ دیکھا جائے گا کہ زیادہ عمل کس کے پاس ہے، گنتی کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ تول کو دیکھا جائے گا، وزن کو دیکھا جائے گا۔ قرآن پاک میں سورۃ الملک ہے، اور بہت سے مسلمانوں کو یاد بھی ہوتی ہے، اور وہ یاد کرنی بھی چاہیے، بڑی فضیلت والی سورت ہے، بڑی برکت والی سورت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں اس کا نام رکھا ہے المانعہ المنجیہ، کہ یہ حدیث یہ جو صورت ہے یہ مانعہ ہے۔ مانعہ کا معنی جہنم کے عذاب کو روکنے والی ہے، اور المنجیہ کا معنی نجات دینے والی ہے، عذاب سے نجات دے کر جنت میں پہنچانے والی ہے۔ یہ سورۃ الملک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ 30 آیتیں ہیں اس سورت کی، اور آپ نے ایک تمنا کا بھی اظہار فرمایا، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے سینے میں یہ سورت موجود ہو۔ 30 آیتیں ہیں صرف۔ اب آپ دیکھیے تمنا کن کی ہے، بتائیے کن کی تمنا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں، اور انسان کا مزاج ہے، انسان کی فطرت ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کی تمنا کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ہمارے والد، ہماری والدہ
کسی خواہش کا اظہار کرے، کسی تمنا کا اظہار کرے، تو جو اولاد ماں باپ سے محبت کرنے والی ہوگی، ماں باپ کی فرما بردار ہوگی، وہ اولاد کہے گی کچھ بھی ہو جائے میں نے اپنی ماں کی تمنا کو پورا کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے میں نے اپنے باپ کی تمنا کو پورا کرنا ہے. کیونکہ ایسے ہی ہوگا نا، ہوگا کہ نہیں ایسے ہی؟ تو ماں باپ کے ساتھ یہ محبت ہے جس کا یہ تقاضا سامنے آتا ہے کہ ہم نے ان کی تمنا کو پورا کرنا ہے. تو ماں باپ کی محبت تو بہت کم ہے جو محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، جو محبت آقا علیہ السلام کے ساتھ ہے، وہ تو اس پورے جہان سے بڑھ کر ہے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت سب سے بڑھ کر ہے تو پھر آپ کی جو تمنا ہے وہ بھی تو پھر ہمیں کیوں نہیں کرنی چاہیے، کہ نہیں پوری کرنی چاہیے نا. تو اس لیے یہاں سے پھر عزم لے کے اٹھے، مجلس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہونا چاہیے نا. تو یہاں سے عزم لے کے اٹھے کہ ہم نے یہ صورت جو ہے نا وہ یاد کرنی ہے. اگر تو پہلے سے یاد ہے تو اللہ کا شکر ہے، لیکن اگر نہیں یاد تو پھر ہم نے یہ صورت یاد کرنی ہے. اور مشکل کوئی نہیں ہے، 30 آیتیں ہیں، ایک آیت روزانہ یاد کرو، مہینے میں صورت یاد ہو جائے گی. ایک مہینہ ہی لگے گا نا تو صورت یاد ہو جائے گی. آپ صورت یاد کریں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ روزانہ سونے سے پہلے اس صورت کو پڑھا کرتے تھے، اس صورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ سورۃ الملک، تو اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی اور موت کا جو نظام بنایا ہے، انسان دنیا میں آتا ہے، وقت گزارتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی موت آ جاتی ہے. تو یہ جو ایک دنیا کا نظام چل رہا ہے زندگی اور موت کا، روزانہ لاکھوں انسان آ رہے ہیں، روزانہ لاکھوں جا رہے ہیں، روزانہ کا یہی معمول ہے. تو یہ جو ایک اللہ نے نظام بنا دیا زندگی اور موت کا، تو کوئی نہ کوئی تو اس کا مقصد ہوگا، کوئی بیکار نظام تو نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مقصد بیان فرمایا، یبلوکم ایکم احسن عملا. یہ نظام ہم نے اس لیے بنایا ہے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے عمل کس کے زیادہ بہتر ہیں، تم میں سے عمل زیادہ اچھے کس کے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ تم لیبلوکم ایکم اکثر عملا، کہ تم میں سے عمل زیادہ کس کے، گنتی کس کے پاس زیادہ ہے، نمازیں کس کی زیادہ ہیں، صدقہ خیرات کس کا زیادہ ہے، فلاں کام کس کا زیادہ ہے. یہ نہیں فرمایا احسن عملا، تم میں سے عمل زیادہ اچھے کس کے ہیں. تو اس میں وہی بات بیان کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں تول ہونا ہے، تول، اور وزن کو دیکھا جائے گا. اگر ہمارے جو عمل ہیں اور زبان سے نکلی ہوئی باتیں ہیں وہ وزنی ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اپنے انعامات سے نوازیں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ عمل ہمارے کھوکھلے ہیں، خالی عمل تو ہے، ڈھانچہ تو ہے، لیکن اس کے اندر وزن ہی کوئی نہیں، کھوکھلا، جیسے کوئی خالی ڈبہ ہو نا، ٹیشو کا ڈبہ، اندر سے ٹیشو سارے نکالو، خالی ڈبہ لا کے رکھ دو. اب دیکھنے میں تو ڈبہ پورا نظر آئے گا کہ ڈبہ پڑا ہوا ہے، لیکن اندر کچھ بھی نہیں، خالی. تو بتائیے اس ڈبے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی نہیں فائدہ ہوگا. تو اگر ہمارے عمل ایسے ہیں، کھوکھلے ہوں، اندر کچھ بھی نہ ہو، تو وہ جتنے بھی زیادہ ہوں تو ان کا آخرت میں کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شروع میں ہی، اس باب کے شروع میں ہی یہ سبق دے رہے ہیں، اور بخاری شریف کے بالکل اختتام پر یہ سبق دے رہے ہیں کہ اپنے عملوں میں بھی وزن پیدا کرنے کی فکر کرو اور اپنی باتوں میں بھی وزن پیدا کرنے کی فکر کرو. اب سوال یہ ہے کہ یہ وزن کیسے پیدا ہوگا، ہمارے عمل جو ہے وہ وزنی کیسے بنیں گے، ہماری باتیں، زبان سے نکلے ہوئے جو ہمارے جملے ہیں، ان کے اندر وزن کیسے پیدا ہوگا. تو وزن پیدا کرنے کے لیے دو چیزیں ہیں.
پہلی چیز ہے کہ جو بھی عمل کر رہے ہیں یا زبان سے کوئی بات نکال رہے ہیں تو اس میں ہماری نیت ٹھیک ہو. اور آپ دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب دیکھیے کتنی خوبصورت ہے کہ حدیث کی کتاب لکھی ہے، آغاز کہاں سے کیا؟ آغاز یہیں سے کیا، نیتیں ٹھیک کرو، انما الاعمال بالنیات. پہلی جو حدیث ہے بخاری شریف کی وہ یہی ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اپنی نیتوں کو ٹھیک کرو، کیونکہ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے. نیت ٹھیک ہوگی تو عمل ٹھیک ہو جائے گا، اگر نیت خراب ہے تو عمل خراب ہو جائے گا. تو عمل میں اگر وزن پیدا کرنا ہے، عمل میں اگر جان پیدا کرنی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے پہلا کام جو کرنے کا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنی نیتوں کو ٹھیک کر دو. بھئی یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. یہ پڑھا رہے ہیں، کیوں پڑھا رہے ہیں؟ اللہ کے لیے پڑھا رہے ہیں. یہ پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں. اور اسی طریقے سے عبادتیں ہو رہی ہیں، کیوں ہو رہی ہیں؟ اللہ کے لیے ہو رہی ہیں. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ہم اچھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بہتر سے بہتر تعلقات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اس لیے نہیں کہ میرے رشتہ دار میری تعریف کریں، یہ بڑا ملنسار آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، اپنے رشتہ داروں کا بڑا خیال رکھتا ہے، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہوں. جو کام اللہ سے ہٹ کے کسی اور مقصد کے لیے کیا جاتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہوتا. حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کا منظر بیان کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر 3 طرح کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا. ایک تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک قرآن پڑھنے پڑھانے والے کو پیش کیا جائے گا، جس کی ساری زندگی کا مشغلہ کیا تھا؟ ساری زندگی اس نے کس میں گزاری ہے؟ قرآن پڑھا ہے، قرآن پڑھایا ہے، قاری ہے قرآن، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے. اب ظاہر ہے، دیکھیے آپ غور کیجئے، قرآن پاک پڑھنا پڑھانا کوئی معمولی کام نہیں ہے، بہت اونچا کام ہے، بہت اونچا کام ہے. حدیث پاک میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اشراف امتی حملۃ القرآن واصحاب اللیل، مایا کہ میری امت کے معزز لوگ وہ ہیں جن کے سینوں میں قرآن ہے. میری امت کے عزت والے لوگ وہ ہیں، معزز لوگ وہ ہیں. آج دنیا میں تو عزتوں کے معیار بدل گئے نا. کسی نے عزت کا معیار دولت کو سمجھ لیا، کسی نے عزت کا معیار جو ہے وہ کسی عہدے کو سمجھ لیا، کسی نے عزت کا معیار جو ہے وہ کسی اور چیز کو سمجھ لیا، کسی خاندان کو سمجھ لیا. مختلف معیار ہے. لیکن نبی کریم آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ معزز لوگ میری امت میں کون ہیں؟ حملۃ القرآن. ایک تو فرمایا قرآن، جن کے سینوں میں قرآن ہے. دوسرا فرمایا واصحاب اللیل، جو راتوں کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، راتوں کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یہ میری امت کے معزز لوگ ہیں. اب آپ تصور کیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو یہ دونوں سعادتیں عطا فرما دے، سینے میں قرآن بھی ہے اور رات کی عبادت بھی ہے، تو اس کی عزت کا کیا مقام ہوگا؟ وہ اللہ کی نظر میں کتنا اونچا مقام رکھتا ہوگا، وہ کتنا زیادہ معزز ہوگا، جس میں دونوں چیزیں جمع ہو گئی، عزت والی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے لوگوں میں شامل فرمائے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ قرآن پڑھنا پڑھانا، سینے میں قرآن کا محفوظ ہو جانا، یہ بڑی ہی فضیلت کی چیز ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بڑا عظیم کام ہے. اتنا اونچا کام، اتنا عظیم کام. لیکن اس کے باوجود حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب وہ قاضی کو پیش کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے کیا لے کے آئے ہو؟ وہ کہے گا یا اللہ ساری زندگی قرآن پڑھایا ہے، قرآن پاک پڑھایا ہے، قرآن پاک پڑھایا ہے، ساری زندگی یہی کام کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے
کہ یہ تم نے اس لیے کیا تھا تاکہ تمہاری دنیا میں شہرت ہو، دنیا میں تمہاری تعریف ہو کہ یہ تو بہت بڑا قاری ہے۔ وقد قیل، جس مقصد کے لیے تم نے یہ کام کیا تھا وہ مقصد تو تمہیں دنیا میں حاصل ہو گیا، لوگوں نے تمہاری تعریف کر دی ہے، تمہاری شہرت ہو گئی، ہمارے لیے کیا لے کے آئے بتاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیصلہ ہوگا اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ اتنا عظیم کام ہے، لیکن وہ عظیم کام وزن سے خالی ہو گیا، بے وزن ہو گیا۔ کیوں بے وزن ہو گیا؟ نیت ٹھیک نہیں تھی، اللہ کے لیے نہیں تھا۔ وہ کس لیے تھا؟ وہ اپنی تعریف کروانے کے لیے تھا، اپنی شہرت کے لیے تھا، اس لیے وہ بے وزن ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر لایا جائے گا ایک مجاہد کو جس نے جہاد میں زندگی گزاری ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ مجاہد سے سوال ہوگا بتاؤ کیا لے کے آئے ہو؟ وہ بھی یہی کہے گا کہ یا اللہ ساری زندگی آپ کے راستے میں قربانی دی ہے، جہاد کرتا رہا ہوں، لڑتا رہا ہوں ساری زندگی آپ کے دین کے لیے۔ اللہ کی طرف سے کہا جائے گا نہیں، یہ تو تم نے دنیا میں اس لیے کیا تھا تاکہ تمہاری شہرت ہو کہ بڑا بہادر آدمی ہے، بہادری کی تعریف ہو، بڑا بہادر آدمی ہے، اور ہر مانکے میں پیش ہے، ہر مقابلے میں پیش ہے، آگے سے آگے ہے۔ وقت قیل، اور یہ تو ہو چکا، دنیا میں تمہاری شہرت ہو گئی، دنیا میں لوگوں نے تمہیں کہہ دیا کہ یہ بڑا بہادر ہے، جس مقصد کے لیے تم نے کیا تھا وہ مقصد تو تمہیں حاصل ہو گیا، اب بتاؤ ہمارے لیے کیا لے کے آئے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں بھی یہ فیصلہ ہوگا، اس کو بھی جہنم میں بھیجو۔ تیسرے نمبر پر جس کو پیش کیا جائے گا وہ کون ہوگا؟ وہ سخی ہوگا، جس کو اللہ نے پیسہ دیا تھا دنیا میں اور وہ پیسہ خرچ بھی کرتا تھا نیکی